کہ اللہ کے نبی آخری 10 دنوں میں اپنی کمر کو کس لیا کرتے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اور زیادہ محنت کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتے تھے. اور جہاں تک آپ نے بات کی کہ وہ 3-4 اعتکاف کھل جاتے ہیں, تو ہم نے تو آج کے اعتکاف کو گیٹ ٹوگیدر کا ذریعہ بنا دیا. ایسا لگتا ہے کوئی باربیکیو پارٹی چل رہی ہے صرف. السلام علیکم اسکواڈ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیا حال ہے یار سب کے؟ الحمدللہ. الحمدللہ ٹھیک, آپ سنائیں؟ میں بھی ٹھیک ٹھاک الحمدللہ. بس تراویح ختم کر کے اب آیا ہوں واپس. ماشاء اللہ. ختم ہوگی آپ کی؟ ہاں یار 15 روزہ میں نے پڑھائی ہے. کچھ باقی مصروفیات بھی تھیں, بھائی کے ساتھ پڑھا رہا تھا تو اس نے اچھا ماشاء اللہ. مل کے پڑھا رہے تھے, بھائی صرف سن رہا تھا؟ بھائی پڑھا بھی رہا تھا اس سال. انشاءاللہ اگلے سال پھر وہ پڑھائے گا, بڑا ہو گیا. اچھا ماشاء اللہ, اللہ پاک مبارک کرے. آپ کی تراویح کا کیا حال ہے ساتھ بھائی؟ میری انشاءاللہ 29 کو ہی ختم ہوں گی اور 20 پارے ہونے والے آج انشاءاللہ ہو جائیں گے. باقی ہم کرتے رہیں گے آہستہ آہستہ. اچھا یار, ریکویسٹ یہ ہے کہ بھائی شاید نہیں انشاءاللہ میں اعتکاف بیٹھنے کی نیت کی ہوئی ہے. ماشاء اللہ. اعتکاف بیٹھ رہا ہوں انشاءاللہ میں, تو شاید میں اگلی سٹی میں آپ لوگوں کے ساتھ نہ ہوں. تو بس دعا کیجیے گا میرے لیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق ادا کرنے کی توفیق دے انشاءاللہ. اور آپ بھی ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا, بالکل ضرور. کیونکہ اعتکاف تو ایک وہ مرحلہ ہے جس میں اللہ پاک خصوصی دعائیں قبول ہوتی ہیں. اعتکاف ایسے مرحلے میں اب یہ ہے کہ آپ تو میرے خیال سے بیٹھے ہیں اعتکاف میں. عدیل صاحب ساتھ بیٹھے تھے پچھلے سال. ساتھ بیٹھے؟ اللہ ہم تینوں کا ماشاءاللہ سے اعتکاف لگا ہوئی ہے. اچھا. عدیل صاحب کی محنت کا اثر آپ کو میرے چہرے پر نظر آ رہا ہوگا. ماشاء اللہ. بس یار اسی وجہ سے میں نے تھوڑا سا یہ تھا کہ آپ لوگ چلے بیٹھے ہوئے ہیں تو کچھ ایسی جو چیزیں جو اعتکاف میں خاص طور پر ان کا خیال رکھنا چاہیے, وہ کچھ اگر گائیڈ کر دیں. سر نارملی تو پتہ ہے کہ بھائی بندے کو فضول ان تمام کاموں سے چھوڑ دینے چاہیے یا کوئی بچ جانا چاہیے کہ جو ٹائم کا ضیاع ہوں. جس طرح سے نارملی بیٹھ کے گپ شپ لگ رہی ہوتی ہے اعتکاف میں, بہت زیادہ دیکھا گیا ہے اس چیز کو. میں نے تو بہت زیادہ نوٹ کیا ہماری مسجد میں تو باقاعدہ جس طرح ایک جگہ پہ اگر 3 یا 4 اعتکاف بن رہے ہیں نا تو بیچ میں سے پردے ہٹا دیے جاتے تھے, وہ ایک اعتکاف ہو جاتا تھا. اندر سبھی بیٹھے ہوئے, پوری فل پارٹی چل رہی ہے, پزا وغیرہ سب چیزیں جو بولو آ گیا, جو ہے نا تمام ڈلیوری سب مسجد میں ہو رہی ہے. تو کوئی ایسی جو ہو نا جو کہ پراپر گائیڈ لائنز ہو جائیں کہ اعتکاف کے لحاظ سے جی ہمیں تمام چیزیں. ہمارے جو ہم جب اعتکاف میں بیٹھے تھے میں اور حذیفہ بھائی, تو جو وہاں کے جو امام صاحب تھے انہوں نے ایک ہی بات فرمائی تھی. کہا کہ کھانا کم کھاؤ, سونا کم کرو اور عبادت زیادہ کرو. یعنی کہ سحری کے اندر جتنا کھاؤ گے نا اتنی سستی ہوگی, نیند آئے گی اتنی زیادہ. جتنا زیادہ کھاؤ گے اتنی سستی ہوگی, اور سستی ہونے سے کیا ہوگا, پھر نیند ہو جائے گی. یہ بات بھی ہے کہ جو معتکف ہوتا ہے اس کا سونا بھی عبادت ہے, لیکن آپ صرف سونے تو نہیں گئے نا وہاں پہ. سونے کو عبادت نہ بنا. تو اعتکاف کی نیت ہی آپ نے دراصل کی اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے, تو وہاں جا کے سونا اور یہ دعوت ہے. عائشہ سے غالباً روایت ہے کہ اللہ کے نبی آخری 10 دنوں میں اپنی کمر کو کس لیا کرتے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اور زیادہ محنت کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتے تھے. اور جہاں تک آپ نے بات کی کہ وہ 3-4 اعتکاف کھل جاتے ہیں, تو ہم نے تو آج کے اعتکاف کو گیٹ ٹوگیدر کا ذریعہ بنا دیا. ایسا لگتا ہے کوئی باربیکیو پارٹی چل رہی ہے, صرف ایک کو سیخوں کی کمی ہوتی ہے, باقی تو فل شوگر لگا ہوا. بالکل بالکل. ویسے مطلب جس طرح سے مسجد کی حدود وغیرہ اور یہ سب چیزیں ہوتی ہیں. اچھا مسجد کی حدود سے میں نے سنا ہے کہ مسجد کی حدود سے باہر بھی آپ کو جانا منع ہوتا ہے. جی بالکل. مسجد کی حدود مسجد کی 4 دیواری ہیں یا کوئی اور مراد ہے؟ مسجد کی حدود جو ہوتی ہے وہ ہر مسجد کی جو حدود ہوتی ہے وہ جو جہاں پہ والے ہوتے ہیں نماز پڑھتے ہیں نا وہ مسجد کی حدود ہوتی ہے. نہیں, ویسے جو مسجد والے ہوتے ہیں وہ متعین کر دیتے ہیں, بتا دیتے ہیں کہ یار یہ اس کا یہ حدود ہے. جیسے ہوتا ہی ہے کہ نا برآمدہ ہوتا ہے, سائڈ میں کچھ جگہ ہوتی ہے, وہاں پر بھی اکثر لوگ نماز پڑھ لیتے ہیں, اور وہاں پاک جگہ ہوتی ہے تو نماز پڑھ سکتے ہیں. تو اکثر ایسا ہوتا ہے وہ بھی مسجد کی حدود نہیں ہوتی. تو مسجد کی جو متعین جو حدود ہوتی ہے وہ وہی بتا سکتے ہیں جو مسجد والے ہیں. اور اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے کہ بنا حاجت کے آپ باہر نہیں جا سکتے. بیت الخلا اور جو ہے نا وضو خانہ جو ہوتا ہے یہ مسجد کی حدود سے باہر ہوتے ہیں, چونکہ جو حاجت ہوتی ہے انسان کو صرف وضو کی حاجت ہے اور قضا حاجت ہے, اس کے لیے آپ باہر جا سکتے ہیں. باہر جا کے آپ نے کسی سے کلام بھی نہیں کرنا ہوتا, کوئی شخص سلام بھی گئے تو آپ کو جواب نہیں دینا ہوتا, کیونکہ آپ اپنی حاجت کے لیے گئے اور فوراً سے واپسی آ جائیں.
تو یہ ہوتا ہے کیونکہ آپ مسجد میں اللہ کے پاس گئے. جیسے ہم ایسا ہوتا ہے نا کہ ہمارے کوئی مطالبات ہم لوگوں نے منوانے ہوتے ہیں تو ہم پریس کلب کے سامنے جا کے بیٹھ جاتے ہیں اور جو ہے دھرنا دیتے ہیں. اور وہاں سے ہم لوگ وہاں سے اٹھتے بھی ہم لوگ تب ہے جب ہمارے مطالبات منظور ہو یا سن لیے جاتے ہیں. ہاں. تو یہ اعتکاف بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ بندہ جو ہے اپنے مطالبات، اپنی مغفرت اور جو ہے نا اپنے اہل و عیال کی مغفرت جو گزر چکے ہیں، اپنے والدین کی مغفرت، یہ سارے مطالبات اور جو بھی اس کے جو مطالبات ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے منوانا چاہتا ہے، تو وہ سارے مطالبات وہ منوانے کے لیے اعتکاف میں چلا جاتا ہے 10 دن کے لیے. اب وہاں سے جب وہ نکلے نا تو وہ ایسا نکلے کہ اللہ تعالیٰ اس کے سارے مطالبات دل بھی مطمئن ہو، روح بھی مطمئن ہو کہ ہاں میں نے اپنے سے جتنی کوشش کر سکا کہ میں نے اعتکاف کیا، اپنی بخشش کروا کے ہی نکلے. اس جو ہے حدیث کا جو ہے اپنے آپ کو مصداق نہ بنائے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہلاکت ہو وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اس کو جو ہے نا اپنی مغفرت کا سبب نہ بنا سکا. یعنی وہ مہینہ جس میں آپ کے پاس کوئی ریسٹرکشن ہے ہی نہیں، آپ کے لیے جنت کے دروازے کھلے ہیں، بالکل جہنم کے دروازے بند ہیں، اور سب سے بڑی بات آپ کے ساتھ شیطان نہیں ہے. آپ کی اپنی اندر کی شیطانیت کی بات ابھی نہیں کر رہا میں، آپ کے ساتھ شیطان نہیں ہے، شیاطین ہے. وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جکڑا ہوا زنجیروں کے اندر، وساوس نہیں ہے آپ کے پاس، کوئی وسوسہ نہیں ہے. مطلب ایک اللہ تعالیٰ نے رمضان دینے کا مقصد یہ ہے کہ ایک آپ کو کھلا راستہ دے دیا کہ سیدھا جنت کے اندر جاؤ، بالکل سیدھا راستہ جنت کے لیے. وہی بات ہے نا کہ اللہ تعالیٰ تو جو ہے مطلب ہمیں تو موقع پہ موقع دے رہے ہیں کہ بھائی یہ کر لو اور جنت میں چلے جاؤ، کچھ چھوٹی سی بھی عمل کرو اور جاؤ دوزخ سے بچ جاؤ. لیکن ہم ہی ہیں غافل بیٹھے ہیں منہ پھیرے. تو مطلب جب ایک ماں نہیں کسی بھی طرح سے یہ قبول نہیں کر سکتی کہ اس کے بچے کو یا اس کے بچے کو کوئی ایسا نقصان پہنچے، اس کے بچے کا ہاتھ آگ میں لگ جائے کچھ ہو، تو وہ جس نے کہا ہے کہ 70 ماؤں سے زیادہ وہ جو ہے وہ اپنے بندے سے کرتا ہے، تو وہ کیسے چاہے گا؟ اس نے تو چھوٹے چھوٹے راستے نکالے ہیں کہ یار بچ جاؤ، توبہ کر لو، میں قبول کر لوں گا سب کچھ. لیکن ہم ہی ہیں کہ ہم. اور موبائل کا کیا ہے؟ موبائل میں نے دیکھا بہت زیادہ ٹرینڈ بنا ہوا ہے. موبائل بھائی اصل میں یہ ہے کہ جو الارم وغیرہ یا کچھ اس طرح کی اگر چیز ہوتی ہے، جو شخص جو ہے خالص اس نیت سے گیا ہوتا ہے کہ میرے کو اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنی ہے، وہ تو ان ساری فضولیات کو نہیں لے کر جائے گا. جس بندے نے یہ سوچا ہوا ہے اینڈ کے 10 دن ہے گھر والوں کی سے نا جان چھوٹے گی اور مسجد میں آ کے مسجد والوں کا دماغ خراب کرنا ہے، تو وہ آ کے مسجد میں بیٹھ جائے گا اور وہاں پہ دوسرے لوگوں کا اعتکاف خراب کرے گا. وہ موبائل لے جائے ساتھ میں یا رات کو بیٹھ کے افطاری کے بعد فوڈ پانڈا سے یا بائکیا سے ڈیلیوریاں کروا کے مسجد کے اندر جو ہے نا کھانے پھوڑے جائیں. تو اب اگر اس طریقے سے کرنا ہے اعتکاف تو گھر میں ہی بیٹھ جاؤ بھائی. موسم میں موبائل تو دیکھیں ایک فتنہ ہے. اگر آپ نے الارم کے لیے رکھا ہے تو آپ انسانی فطرت تو آپ نہیں بدل سکتے. الارم آپ نے لگایا، آپ نے مطلب ذرا سا میں اپنے اسنیپ چیٹ دیکھ لوں، اسٹریک بھیج دوں کسی انسٹاگرام. یہ بات بھی ہے نا، اسٹریکس بھی ٹوٹ جاتی ہیں نا لوگ، تو اس وجہ سے بھی تو میں اسنیپ چیٹ یوز ہی نہیں کرتا. جی بالکل. اور ویسے بھی مسجد ایسی جگہ ہے جہاں پہ عام دنوں میں بھی موبائل کے لانے سے منع کر دیں. آپ نے اکثر مساجد میں دیکھا ہوگا جو ان کی جو ڈیجیٹل کلاکس لگی ہوئی ہوتی اس کے نیچے بغیر ہیڈ لائن چل رہی ہوتی کہ بھائی موبائل بند کریں، موبائل بند کریں. اور ویسے بھی یار یہ اعتکاف جو ہے نا بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور اعتکاف کا شاید آخری 10 دنوں میں جو ہے وہ جو بہت سختی سے زور دیا گیا وہ اسی وجہ سے کہ آخری 10 دن تاخیراتوں کے بھی ہیں. صحیح ہے. بالکل. دیکھیں اتنا جو زور دیا ہے نا، اتنی اچھا اس کی روایت ہے، اتنی بڑی فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس شخص نے ایک دن بھی اعتکاف کیا اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اس کے درمیان جنم کے درمیان 3 خندقیں حائل آ جاتی ہیں، آڑ آ جاتی ہیں. ایک خندق کی جو مسافت ہوتی ہے، ایک وہ ہوتی ہے آسمان سے لے کر زمین تک، یعنی کہ آسمان اور زمین کے درمیان جتنا فاصلہ ہے ایک خندق کے درمیان اتنا فاصلہ ہوتا ہے، اور یہ 3 زیادہ خندق ہوتا ہے. یہ آپ سوچیں، اور 10 دن آپ اعتکاف میں بیٹھ رہے ہیں، تو جتنی بڑی فضیلت ہے، اب اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے آپ اعتکاف میں جا رہے ہیں، اور خدا نہ خواستہ آپ جا کر وہاں پر کوئی غیر شرعی کام کرتے ہیں تو پھر دیکھیں جب اتنی فضیلت ہے اتنا، تو اس کے الٹرنیٹ کیا چیز ہوگا؟ بالکل یہ بھی اس کے الٹرنیٹ بھی تو کچھ ہوگا نا. جیسے رمضان ہے، رمضان کا ہر نیکی پر جیسے ایک نیکی پر 70 گنا زیادہ ملتا ہے،
تو ایک نیکی کرنے پہ اتنا مل رہا ہے، تو اگر آپ سوچیں اگر کوئی گناہ کر رہا ہے تو اس کا بھی تو کچھ ہوگا نا، اس پر بھی تو اسی حساب سے لاگو ہو رہا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے جیسے یہ بھی فرمایا کہ روزہ اور رمضان اس کا اجر میں خود، اور اگر آپ اس روزے کی حالت میں اعتکاف کر رہے ہو جو خالصتاً صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، آپ نے مخلوق سے کٹ جانا ہے، اپنی فیملی سے آپ کٹے ہوئے ہیں جن کے ساتھ روز اپنے صبح شام گزار رہے ہیں، ان سے آپ کٹ گئے ہو، اپنے دوستوں سے کٹ گئے ہو، دا مولوی اسکواڈ سے آپ کٹ جائیں گے، تو اس سب کے بدلے اللہ تعالیٰ آپ کو کیا دے گا؟ اس کے جزا اللہ تعالیٰ خود ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں ہے. تو کچھ اور ایسی کوئی چیز، ایک چیز مطلب سب سے امپورٹنٹ یہی ہے، الٹیمیٹ گول جو ہے نا اعتکاف کے پیچھے وہ ہے شب قدر کو پانا. آخر کے جو 10 دن ہیں وہ ہیں ہی اسی لیے کہ بندہ شب قدر کو پالے. اب جیسے